اللہ 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 اللہ۔ ایک مومن ہے، یہودی کے پڑوس میں ہے، اب اس کو جلن ہے صلوات سے۔ تاریخ نے واقعہ لکھا، اس کو جلن ہے صلوات سے۔ وہ کہتا ہے ہمارے نبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی آل کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، اور اس کا نبی کے ذکر کے ساتھ آل کا تذکرہ۔ اب وہ مومن بھی بیچارہ آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اٹھتا ہے تو صلوات، بیٹھتا ہے تو صلوات، چلتا ہے تو صلوات، آتا۔ اب یہ دوست تھے دونوں، اس نے کہا مجھے ایک ہی چیز سے چڑ ہے کہ تجھے یہ مستقل صلوات پڑھتا ہے۔ اس نے کہا تجھے چڑ ہے، مجھے سب سے زیادہ اسی سے محبت ہے، مجھے اس کے بغیر چین نہیں آتی۔ اس نے کہا کیا ملتا ہے تمہیں اس میں؟ کہا ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا نگراں کوئی ہے۔ ارے بہت بڑا مسئلہ تھا، اگر آپ سمجھ لیں۔ تم جو صلوات پڑھتے ہو نا، تو تمہیں اندازہ ہوتا ہے کوئی ہے ہماری نگرانی کرنے والا، اس لیے اگر نہ ہوتا تو صلوات پڑھتے کس پر؟ تو اس کا مطلب ہے کچھ ہے نا جس پہ آپ صلوات پڑھ رہے، کوئی وارث ہے۔ کہ ہم اس لیے صلوات پڑھتے ہیں، کوئی وارث ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور یہ ہماری دنیا کی ساری مشاکل آسان کر دیتی ہے۔ اچھا، اس نے سوچا میں مسلمانوں کو ذلیل کروں تو کیسے کروں؟ ایک قیمتی انگوٹھی لے کے آیا۔ سنیے، دل سے سنیے، ایک قیمتی انگوٹھی، بڑی قیمتی، جس کی کافی قیمت تھی اس زمانے میں، انگوٹھی لے کے آیا، اور اس نے کہا میں فلاں جگہ سفر پہ جا رہا ہوں، اور آپ یہ انگوٹھی میری بطور امانت رکھ لیجئے، اور اس کے بعد جب میں طلب کروں گا آپ مجھے دے دیجئے گا۔ اس نے مومن نے رکھ لی کہ لائیے میں رکھ لیتا ہوں۔ انہیں ایک جگہ رکھی، اب عادت تو اس کو ہے صلوات، اٹھتے بیٹھتے کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس نے رکھ دی۔ اب اس زمانے میں گھروں میں کوئی بہت بڑے دروازے تو ہوتے نہیں تھے، اتنے بڑے دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، اور آپ کے گھروں کی طرح اتنا سامان بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ محل میں رہتے ہیں بھائی، اتنا سامان ہونے کے بعد بھی بیوی کو کمی لگتا رہتا، اس لیے کہ جب دوسرے کا دیکھ کے آتی ہیں تو اپنا کم لگتا ہے ان کو۔ اب وہ پھر یہ بھی لے آؤ اور یہ بھی لے آؤ، پتہ چلا گھر اتنا سا ہے، سامان اتنا سارا ہو گیا۔ تو اب سامان اس زمانے میں ہوتا نہیں تھا۔ اب اس نے کسی طرح، جب وہ مومن سو گیا، گھر والے، اس نے ایک دو آدمیوں کو لگا کے پورا گھر تلاش کر مارا کہاں کہاں رکھ سکتا ہے، اور اپنی انگوٹھی خود ہی چرا کے لے گیا، خود ہی لے گیا۔ اور ایک پانی کا تھوڑا سا جیسے تالاب ہوتا ہے وہاں تھا۔ اب اس نے کہا گھر میں تو رکھوں گا تو قسم تو کھا لوں گا کم سے کم بھائی میں نہیں لے گیا، اور نہیں تو اس نے وہ انگوٹھی تالاب میں ڈال دی کہ اپنے آدمیوں کے ذریعے، یہ تو پتہ ہی ہے تالاب میں، تالاب میں سے کون لے کے جائے گا، ہم اس کو اٹھا لیں گے۔ پھر تو تالاب میں ڈال دی، اور 5-6 دن کے بعد کہنے لگا آ کے میں سفر سے آ گیا، لاؤ میری امانت دو، لاؤ میری امانت دو۔ اب وہ کہتا ہاں میں انشاءاللہ کل تمہاری امانت دے دوں گا۔ کل کو پھر پہنچ گیا، اب اسے تو پتا ہے کہاں سے دے گا۔ مگر عزیزو یاد رکھیے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، ہم آل محمد کے علاوہ کسی کو اس لیے نہیں مانتے کہ آل محمد ہمیں ذلیل نہیں ہونے دیتے۔ بہت بڑی عجیب غریب بات ہے، آل محمد ہمیں کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتے۔ اس دروازے سے اچھا کوئی دروازہ ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا گئے، کل آئیے۔ اب وہ اس دن تھوڑا سا مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا تھا وہ مومن، اب وہ مچھلی پکڑ کے لے آیا۔ اس نے کہا بھائی دوست ہو، امانت تو شام کو دے ہی دیں گے، مگر پہلے ہمارے ہاں کھانا آپ کو کھانا ہے۔ وہ کہتا نہیں پہلے امانت دو، کا بھائی جب تک امانت نہیں دوں گا پہلے تم کھانا کھاؤ ہمارے گھر میں۔ اب مومن کے بھی دیکھیے اللہ کیا دل میں ڈال رہا ہے، ورنہ
وہ دیکھتا نہیں ہے جا کے وہاں؟ کہا نہیں بھائی. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ کہنے لگے بھائی نہیں پہلے لا کے دیجئے. اب یہ گیا اس جگہ کو تلاش کیا, وہاں کوئی انگوٹھی ہو تو نظر آئے, انگوٹھی تو ہے ہی نہیں. اب اس کے چہرے کا رنگ بیچارے کا بدل رہا ہے. کہنے بس کھانا کھا لیجئے آپ پہلے, کھانا کھاتے ہی آپ کی امانت دے دوں گا. اعتبار ہے صلوات پر, اعتبار ہے صلوات پر, اپنے نبی پر, اپنے مولا پر, نبی کی آل پر. پریشان تو ہے مگر اعتبار ہے. کہنے لگے کہ ابھی ڈھونڈ رہی ہے بیوی اور وہ کھانا بناؤ. نے کہا اچھا پہلے کھانا بناؤ. اب جو کھانا بنایا اور مچھلی کو کاٹا تو دیکھا مچھلی کے اندر وہی انگوٹھی. ارے میں توجہ چاہتا ہوں, مچھلی کے پیٹ میں وہی انگوٹھی. بیگم نے بلایا جلدی سے آؤ. کہا کیا؟ کہا دیکھیے تو صحیح, وہ انگوٹھی یہاں تو نہ تھی جو امانت کے طور پہ, وہ تو مچھلی کے پیٹ میں ہے. کہا نکال کے دو. ادھر کھانے سے فارغ ہوا, ادھر وہ کہتا انگوٹھی دے دیجئے ورنہ سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ساروں کو ذلیل کروں گا اور بتاؤں گا یہ مذہب کتنا جھوٹا ہے, اس مذہب کے ماننے والے کتنا جھوٹے ہیں, یا تو انگوٹھی دے دو. اس نے کہا ابھی لاتا ہوں. گئے جا کے کہا لیجئے لیجئے انگوٹھی. انگوٹھی کو دیکھ کے چہرہ سیاہ ہو گیا. آیا تھا اس کی بے عزتی کرنے. اب ہم مجمع سے اسی لیے تو کہتے ہیں علی کو اس لیے مانو کہ یہ بے عزت ہونے نہیں دیتے.